अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल आदियात की आया नंबर 11 पढ़ेंगे। लास्ट आया मुबारक है। स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, आमीन इलाही आमीन। सूरतुल आदियात आया नंबर 11। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर, बेशक उनका रब उस दिन उनके बारे में यकीनन बहुत बाखबर होगा। यौमइज़िन, किस दिन की बात हो रही है? जिस दिन अल्लाह ताला के सामने तमाम इंसान पेश होंगे और फिर उनके किए गए आमाल उनके सामने लाए जाएंगे और फिर हिसाब किताब होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इस आया मुबारका में कि अल्लाह ताला उस दिन यानी हशर वाले दिन, हिसाब किताब वाले दिन उनके बारे में हर चीज़ से खूब बाखबर होगा। इस आया मुबारका में अल्लाह ताला का सिफाती नाम आ रहा है अल खबीर। ठीक है, ये अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक खूबसूरत नाम है। और ये खबीर हम कुरान पाक में बहुत सारी जगह पर पढ़ते हैं। इसी तरह सूरतुल फतह आया नंबर 11 में भी खबीर आ रहा है, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बल कान अल्लाहु बिमा तामलून खबीरो, बल्कि अल्लाह ताला उसे जो तुम अमल करते हो पूरा बाखबर है। अल खबीर एक्चुअली अल्लाह ताला को जो नाम है उसका मतलब ये है कि मामलात की खुफिया और अंदरूनी तहों से भी वाकिफ़ होना, यानी जो हो चुका है, जो हो रहा है या जो होने वाला है, उसे उसका सब इल्म है और वो किसी काम के होने से पहले ही उसके सब नताइज को भी जानता है और मकासद से भी आगाह है। हर मामले के अंजाम से वाकिफ़ होना अल खबीर में आता है। तो अल खबीर का मतलब हुआ फुली अवेयर्ड, फुली नॉलेजेबल, वो हस्ती जो ज़ाहिर को भी जानती है और बातिन को भी जानती है। अब हमने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात अल खबीर है और अल्लाह ताला को पता है जो कुछ हो चुका, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है। आप देखें कि कलम अल्लाह ताला की तख्लीक में से सबसे पहली तख्लीक है और जब अल्लाह ताला ने कलम बनाया ना तो उसको कहा उक्तुब, लिखो। तो कलम ने कहा क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने कहा सब कुछ, और फिर कलम ने सब कुछ सबके बारे में लिख दिया। पहला इंसान जो इस दुनिया में आया उससे लेकर आखिरी इंसान की तकदीर लिख दी गई। और ये ज़मीन आसमान अभी पैदा नहीं हुए थे, अल्लाह ताला ने अभी ज़मीन आसमान को नहीं बनाया था। सबसे पहली तख्लीक अल्लाह ताला की कलम थी और उस कलम ने इस ज़मीन आसमान के बनने से 50,000 साल पहले सब कुछ लिख दिया। तो अल खबीर हमें बता रही है अल्लाह ताला की सिफ़त कि अल्लाह ताला को सब के बारे में सब कुछ पता है। तो अगर हम अल्लाह ताला की इस सिफ़त को लेकर पॉजिटिवली सोचेंगे तो हमारा ईमान तकदीर पर बढ़ जाएगा। अल्लाह अल खबीर है, वो सब जानता है, वो सब लिख चुका है और हमें ख़ुद को फर्माबरदार रखने की, अल्लाह ताला की अताअत करने की कोशिश करनी है। पाँव डगमगाते हैं, दुनिया की ज़िंदगी है, दुनिया की रंगीनियाँ हैं, लेकिन हमें अपनी कोशिश को जारी रखना है। अल्लाह ताला की अताअत के रास्ते पर चलते रहने की कोशिश करते रहना है। वो अल खबीर है, यकीनन वो हमारी हर कोशिश से और हमारी नीयतों से वाकिफ़ है। जब आपको यकीन आ जाता है ना कि अल्लाह ताला अल खबीर है, तो फिर
جس کو اللہ تعالیٰ کی اس نام کی معرفت حاصل ہو گئی، اس کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، کیونکہ الخبیر ہونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ اب الخبیر ہونے ہی کی وجہ سے ہمیں جو ہیں سب خبریں ملی ہیں۔ الخبیر اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب خبریں دیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ دو فرشتے ہیں جو دائیں اور بائیں ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہماری ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خبر تھی، اللہ الخبیر ہے، اس نے ہمیں بتایا تو ہمیں پتہ چلا۔ پھر ہمیں نہیں پتا تھا کہ جنت اور دوزخ ہے، اور وہاں پر ہر کسی کو اپنے عملوں کے مطابق جو ہے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، اس کو پتہ ہے، اس نے ہمیں بتا دیا قرآن میں، اور پھر ہمیں پتہ چلا۔ اسی طرح سے کتنے آسمان ہیں اور کتنی زمینیں ہیں، اتنی ترقی ہو چکی ہے، لیکن سائنس ہمیں یہ بات نہیں بتاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بات بتا دی کہ 7 آسمان ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی سائنسدان تو پہلے آسمان کی حقیقتوں کو ہی کھوج رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بتا دیا کہ 7 آسمان ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں قرآن میں جو حالات گزر چکے، جو آنے والے ہیں، ان کے بارے میں سب تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان اپنے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، وہ جانتا ہے کس کا حساب کس طرح سے ہوگا۔ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ ہوتا؟ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا ہی پتہ ہے نا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اس سے زیادہ ہمیں سوچنے سے اور کوسچن کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معرفت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت اپنے صفاتی ناموں کے تھرو عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت قرآن کے ذریعے عطا کی۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات کی ایسی معرفت عطا کر دیں کہ ہمارا آج بھی سدھر جائے اور ہماری آخرت بھی سدھر جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے کروائیں اس دنیا کی زندگی میں، ہم اس پیٹرن پہ اپنی زندگیوں کو گزاریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ فرش و عرش کیا ہے اللہ جانتا ہے، پردوں میں کیا چھپا ہے اللہ جانتا ہے، جو بھی برا بھلا ہے اللہ جانتا ہے، بندوں کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفت الخبیر کے تھرو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس طرح کہ اس کے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرے کہ انسان کو اللہ ہی سے محبت ہو جائے، اس کے دامن میں پناہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ ایک کوشچن یہ بھی اسکالرس نے رائز کیا اور پھر خود ہی اس کا آنسر بھی دیا کہ یہاں پر یہ کیوں آ رہا ہے کہ اس دن باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو الخبیر ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ اب بھی کیا ہو رہا ہے، پہلے بھی کیا ہوا اور آنے والے وقت میں بھی کیا ہوگا، تو اس دن الخبیر ہونا کیوں کہا گیا؟ تو اس کے بارے میں اسکالرس نے یہ کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی خبر ان تک پہنچا کر اس کے مطابق بدلا دیں گے، اس لیے الخبیر اس دن کے حوالے سے یہاں پر لایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو الخبیر ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن وہ کسی کو سزا نہیں دے رہا۔ آج اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے میں کیوں ڈھیل رکھے ہوئے ہیں؟ تاکہ میرا بندہ اصلاح کر لے اپنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں، ہم جہاں جہاں غلطیاں کوتاہیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے ہماری اصلاح فرما کے ہمیں سیدھے رستے پہ صراط مستقیم پر چلا دیں، اور ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ کہے ان کہے سب گناہ معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ یا اللہ سورۃ العادیات پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو ہمیں معاف فرما دیں، اور ہماری محنتوں کو اپنے رستے میں قبول فرما لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔